بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqeem نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 10 نومبر 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ مدثر کی آیت 43 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم فضول کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیت اور احادیث کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور لائک کر کے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ بہت سارے غیر ملکی افراد جو اپنے ملکوں میں وبائی مرض کرونا کی بنیاد پر پھنسے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل پروازیں جو بند ہوئیں، اس کی وجہ سے نہ صرف ان کے اقامے بلکہ ایگزٹ انٹری ویزے بھی ختم ہوئے۔ تیسری بڑی مشکل کا سامنا جو انہیں کرنا پڑا وہ ان کے پاسپورٹوں کی ایکسپائری ہے۔ پاسپورٹ تو انہوں نے اپنے ملکوں سے بنا لیا، مگر اسے جوازات کے ریکارڈ میں کیسے انٹری کریں، کیونکہ اس کے بغیر آپ سعودی عرب میں آ نہیں سکتے ہیں۔ پاسپورٹ نمبر میں ہلکی سی غلطی اس بڑے مسئلے کو جنم دیتی ہے، جس کا سامنا کئی ہزار غیر ملکی افراد اس وقت کر رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت سارے میرے بھائیوں نے بھی سوالات کیے کہ کیا وہ نئے پاسپورٹ پر سعودی عرب آ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو تجربہ کہتا ہے اور جو معلومات پاسپورٹ آفس یعنی سعودی جوازات سے ملی ہیں، اس کے مطابق وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں انٹری دیتے ہیں، اگر ان کے پاسپورٹ ان کے ملکوں کے لحاظ سے وہاں کا جو پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے ایئرپورٹ سے آنے کی اجازت دے دے گا، تو سعودی عرب میں آنے کے بعد ان کا پاسپورٹ پرانے کو دیکھتے ہوئے اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد کوشش کریں کہ اپنے کفیل اور کمپنی کو، اگر آپ نے اپنے ملکوں میں پاسپورٹ بنوایا ہے تو لازمی اس کی کاپی انہیں بھیجیں، کیونکہ آپ کا کفیل یا کمپنی اپنے آن لائن ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے اسے رجسٹرڈ کر سکتے ہیں، جس میں آٹومیٹک جوازات کے سسٹم میں آپ کا پاسپورٹ رجسٹرڈ ہو جائے گا۔ اگر ایسا وہ نہیں کرتے یا انہیں کوئی دقت ہے، مشکل ہے، تو پاسپورٹ آفس جا کر آپ کے لیے وہ یہ تھوڑی سی زحمت کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ وہ غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب سے باہر ہیں انہیں مشکلات کا حقیقت میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے ہی کچھ صورتحال میرے دوستوں کے ساتھ بھی پیش آئی جو سعودی عرب میں جب وہ آئے تو ان کے ساتھ مشکلات تھیں، مگر الحمدللہ پاکستان ایئرپورٹ سے ان کے لیے مشکلات کا زیادہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا اور وہ آسانی سے سعودی ایئرپورٹ سے باہر آ گئے، کیونکہ جوازات نے دونوں پاسپورٹ کو دیکھتے ہوئے وہ نئے پاسپورٹ کا ڈیٹا اپنے ریکارڈ میں اپ ڈیٹ کر لیا، کیونکہ پرانا پاسپورٹ بھی آپ کے پاس موجود تھا۔ اور اس تمام صورتحال میں وہ جانتے ہیں کہ وبائی مرض کرونا کی بنیاد پر کافی مشکلات ہیں، اس لیے کچھ نرمی بھی کی جا رہی ہے۔ لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں تفصیلات بتائی ہیں اس پر عمل کریں، اس بڑی مشکل سے آپ بچ سکتے ہیں۔ دنیا کی مشہور دوا ساز کمپنیوں فائزر اور بایو اینڈ ٹیک کا کہنا ہے کہ انہوں نے مل کر ایک ویکسین تیار کر لی ہے جو وبائی مرض کرونا سے بچاؤ کے لیے 90% تک مؤثر ہے۔ اس ویکسین کا تیسرا تجرباتی مرحلہ فی الحال ابھی جاری ہے۔ خبرساں اداروں کے مطابق ان کمپنیوں نے پیر کو ایک اعلامیہ جاری کیا کہ وبائی مرض کرونا کے مریضوں میں وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی اثرات پہلی خوراک کے 28 اور دوسری خوراک کے 7 دن بعد دیکھے گئے ہیں۔ فائزر کے چیئرمین نے بتایا کہ اس سلسلے میں بہترین قسم کے نتائج ہمیں موصول ہو رہے ہیں اور بڑی امید ہے کہ ہم اس میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم لوگوں کو وبائی مرض کرونا کی ویکسین مہیا کرنے اور عالمی وبا کو ختم کرنے کے لیے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں۔ دنیا بھر میں وبائی مرض کرونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہاسپٹل میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ بھی بھر گئے ہیں، جبکہ اموات کی تعداد میں بھی کافی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ فائزر کمپنی نے کہا کہ وہ توقع کر رہے ہیں کہ 2020 میں 50 ملین ویکسین کی ڈوز دنیا کے مختلف ممالک کو فراہم کر دی جائے گی، جبکہ 2021 میں 1.3
ارب ویکسین کی خوراکیں فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ بہت جلد یہ بیماری دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں بڑی خبر آنے والی ہے۔ سعودی وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے گزشتہ 4 ہفتوں کے دوران مملکت بھر میں 8,620 چھاپہ مار کارروائیاں کر کے 511 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں۔ تجارتی ادارے صارفین کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے غفلت برت رہے ہیں، جس کی بنیاد پر وبائی مرض کرونا میں اضافہ ممکن ہے، لہٰذا ایسے اداروں کو ہر صورت میں بند کیا جا رہا ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے 511 اداروں کو یہ کہہ کر ان کے خلاف کارروائی کی ہے کہ آپ کی لاپرواہی مملکت کے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں، لہٰذا ایسے تمام افراد کو 10,000 ریال جرمانہ کیا گیا اور ایسے ادارے مکمل طور پر سیل بھی کیے گئے ہیں۔ تجارتی مرکز کے اندر یا باہر ملازمین یا صارفین کے اجتماع پر فی کس 50,000 ریال انہیں جرمانہ کیا جاتا ہے، اور ایسے افراد جو کہ جھمگھٹا یعنی مجمع لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، آج کل میں نے پہلے ہی جیسے آپ کو بتایا تھا قوانین میں تبدیلی کر دی گئی ہے، 5,000 ریال فی فرد جرمانہ کیا جائے گا۔ دوسری دفعہ یہ غلطی دہرانے پر یہ جرمانہ 10,000 ریال فی فرد کے لحاظ سے کیا جائے گا اور اس ادارے کو 1,00,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا، لہٰذا بہت احتیاط برتیں دوستو۔ اگر آپ نے غلطی کی تو سمجھیں آپ پر بڑا جرمانہ، اگر وزارت تجارت کے مرکزی یا کوئی بھی چھاپہ مار ٹیم وہاں پہنچ گئی تو ہو سکتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے سعودی عرب میں رہنے والے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو خبردار کر دیا ہے کہ منگل سے اگلے جمعے تک سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں طوفانی صورتحال کے لحاظ سے بارشیں ہوں گی۔ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، عسیر ریجن، جازان اور اس کے علاوہ حائل، شمالی سرحدی علاقے، الجوف، الشرقیہ اور قسیم کے علاقے اس میں شامل ہیں، جبکہ کچھ علاقے ریاض کے بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ تمام صورتحال کے بارے میں محکمہ موسمیات اور پھر دفاع مدنی نے بھی الرٹ جاری کر دیا ہے کہ لازمی طور پر ہائی وے پر ٹریفک کی روانی متاثر ہو سکتی ہے۔ گرد و غبار کا طوفان ابتدائی طور پر آئے گا اور اس کے بعد گرج چمک کے ساتھ ان علاقوں میں بارش متوقع ہے، لہٰذا تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سعودی عرب میں جدہ سے ملحقہ علاقوں میں پولیس نے کاروں کے پرزوں میں تبدیلی کر کے فروخت کرنے والے ایک غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی خبرساں اداروں کو اطلاع ملی تھی کہ مختلف افراد 2 رکنی گروہ پر مشتمل یہ، جن کا تعلق افریقی ملک سوڈان سے ہے، مختلف گاڑیوں سے پرزے نکال لیتے ہیں اور اسے جدہ کے ایک گودام میں اسے بیچتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری گاڑیوں کی رپورٹس پر پولیس نے وارداتیں کرنے والوں کا تعاقب شروع کیا۔ ترجمان نے ان ملزمان کو مکمل ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کیا ہے، جن کا تعلق جیسے میں نے بتایا سوڈان سے ہے۔ ان کے ساتھ اور لوگ کون کون ملوث ہیں، تمام افراد گرفتار مرحلہ وار ہو رہے ہیں۔ دوستو، بہت سارے غیر ملکی افراد سعودی عرب میں رہیں یا اپنے ملکوں میں جب جاتے ہیں تو اولین ترجیح ان کی ایسی ہوتی ہے کہ پرفیوم یا کوئی اچھا گفٹ سعودی عرب سے لے کر جائیں، مگر آپ حیران ہوں گے اس وقت جب آپ کا یہ پرفیوم جعلی نکلے۔ اسی طرح کی بہت ساری جب شکایات بلدیہ کے ادارے کو طائف میں موصول ہوئیں تو طائف کی بلدیہ نے زرانہ تفتیشی ٹیم غیر اجازت یافتہ اور غیر معیاری کاسمیٹکس اور پرفیوم فروخت کرنے والی دکانوں کے خلاف کارروائی کے لیے بھیج دی۔ یہ تمام صورتحال کے بعد اس لیڈیز کی جو تفتیشی ٹیم تھی اس نے بہت سارے چھاپہ مار کارروائی کر کے مختلف میڈیکل سٹورز اور بہت ساری شاپ پر غیر معیاری اشیاء کا بہت بڑا ذخیرہ قبضے میں لے لیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سوشل میڈیا پر نامعلوم ذرائع سے تشہیر کی جا رہی تھی، جس میں دھوکہ کھا کر سادہ لو افراد اسے خرید لیتے تھے، اور میونسپلٹی نے کہا کہ کارروائی کے دوران دکان پر ضبط ہونے والی تمام اشیاء تلف کر دی گئی ہیں اور اس دکان کو بھی وقتی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ دکان کے مالک کو وضاحت کے لیے طلب کیا گیا کہ مقررہ وقت پر نہیں آیا۔ اس تمام صورتحال کے بعد مکمل طور پر اس دکان کے مالک کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ یاد رکھیں، وزارت تجارت، بلدیہ یا دیگر سعودی فوڈ کا جو ادارہ ہے وہ اہم تفتیشی کارروائیاں کر رہا ہے۔ تمام غیر ملکی افراد معیاری اور اہم اشیاء حاصل کرنے کے لیے بہتر جگہوں کا انتخاب کریں تو زیادہ اچھا ہے۔
ریاض سے خبر آئی ہے کہ بلدیہ کے ادارے نے پرانے میٹریس نئے بنا کر فروخت کرنے والے غیر ملکی افراد کے گروہ کو گرفتار کیا ہے، جو کہ باقاعدہ ایک کارخانہ اور گودام چلا رہے تھے۔ اس پر چھاپہ مار کارروائی کر کے تمام سامان ضبط کیا گیا ہے اور بہت سارے غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گودام میں 1000 میٹریس ضبط کیے گئے ہیں، جبکہ وہاں پر کام کرنے والے تقریباً 12 سے 14 غیر ملکی افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بلدیہ کے ادارے نے کہا کہ گودام کا جائزہ لینے سے معلوم ہوا کہ غیر ملکیوں کا ایک بڑا گروہ پرانے میٹریس یہاں لا کر ان کی مرمت کرتا تھا اور نئے بنا کر مارکیٹ میں سپلائی کرتا تھا۔ گودام میں پرانے میٹریس کے علاوہ نئے بنائے گئے میٹریس بھی ضبط کر لیے گئے ہیں، جبکہ کام کے مکمل آلات بھی پکڑ لیے گئے ہیں۔ بلدیہ کے ادارے نے کہا کہ تمام ضبط شدہ سامان ضائع کر دیا گیا ہے، جبکہ واقعے کی اطلاع پولیس کو کر دی گئی ہے، جس نے مکمل تفتیش کا آغاز کیا ہے کہ یہ افراد کن دکانوں پہ سپلائی کرتے تھے، کن کن کو انہوں نے باقاعدہ سامان سیل کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں تمام افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ غیر ملکی افراد کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے اور ان غیر ملکی افراد کو سزا جرمانے کے بعد ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ دوستو، پچھلے کئی دنوں سے میں مختلف قسم کی پکچرز دیکھ رہا تھا جس میں مختلف لوگ گاڑیوں پر لکڑیوں کی بڑی مقدار لوڈ کر کے اسے مختلف روڈوں پر جب گزرے تو سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں گرفتار کیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ جب اس کی تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ اس کاروبار پر اس طرح سے لکڑیاں کاٹنا، جنگلات کو ختم کرنا سعودی عرب میں سختی کے ساتھ منع ہے۔ مختلف ممالک میں مختلف طرح کے قوانین ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کاروبار کرنے والوں کو 10 سے 50 ہزار ریال جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ جرمانہ فی ٹن کے لحاظ سے ہے۔ سعودی عرب میں وزارت نقل و حمل اور جنگلی حیات کے ترجمان نے بتایا کہ اکثر لوگ ان لکڑیوں کو، جو کہ مختلف افراد مختلف جگہوں پر آگ لگا کر مختلف قسم کی سیر و تفریح کرتے ہیں، انہیں بیچتے ہیں اور کافی بھاری منافع کماتے ہیں، مگر سعودی عرب میں یہ تمام کاروبار غیر قانونی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس طرح سے جلتی ہوئی لکڑیاں مختلف جگہوں پر چھوڑ دیتے ہیں، جس سے بڑے بڑے جنگلات جل جاتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ اسیر ریجن میں اور جازان میں بڑے وسیع پیمانے پر پہاڑی جنگلات میں آگ لگی، جسے کئی ہفتوں تک قابو میں کرنے کے بعد ہی مکمل کنٹرول کیا جا سکا ہے۔ سعودی حکومت کا ان افراد کے خلاف جو ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بھاری جرمانے کر کے انہیں جرمانے کیے جا رہے ہیں، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں ہی شامل ہیں۔